بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سیکرٹس آف اے ہیپی فیملی۔ اور ہیپی فیملی، ہیپی سوسائٹی، اسٹرانگ فیملی، اسٹرانگ سوسائٹی۔ آپ نے اکثر لوگوں کہتے سنا ہوگا کہ فیملی جو ہے وہ سوسائٹی کا ایک یونٹ ہوتا ہے۔ اس بات کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب یونٹ کیا ہوتا ہے؟ اس بات کو اس طرح سے سمجھیے کہ آپ کی باڈی کے اندر مختلف سسٹمز کام کر رہے ہیں۔ برین کام کر رہا ہے، ہارٹ کام کر رہا ہے، گٹ کام کر رہا ہے، اور کڈنیز کام کر رہی ہیں، بلڈ الگ جگہ پہ بن رہا ہے، لیور اپنا کام کر رہا ہے، لنگز اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے سسٹمز ایک دوسرے سے الگ الگ کام کر رہے ہیں، اس طرح کہ ان کا دائرہ کار فرق ہے، لیکن ایک دوسرے کے بغیر یہ چل نہیں سکتے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہارٹ بند ہو جائے تو سب بند ہو جائے، ہارٹ چلتا رہے، برین بند ہو جائے تو ظاہر ہے زندگی ختم ہو جائے۔ بلڈ بننا بند ہو جائے تو ہارٹ کو چلنے میں مسئلہ ہوگا، برین کو چلنے میں مسئلہ ہوگا، نہ آپ صحیح سے سوچ پائیں گے، نہ آپ کا دل صحیح سے کام کر پائے گا۔ تو ایک سسٹم جو ہے وہ دوسرے سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے۔ ان سب سسٹمز کا جو یونٹ ہے، یعنی بیسک فنکشنل یونٹ، وہ ایک سیل ہے۔ تو جو سیل ہوتا ہے، اگر وہ سیلولر لیول پہ میں اور آپ ہیلدی ہیں، اور اگر سیل کو ایک نشو و نما مل رہی ہے، وہ ایک اسٹرانگ سیل ہے، وہ ایک ہیلدی سیل ہے، اس کی کمپوزیشن، جینیٹک کمپوزیشن سب کچھ ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو باڈی اور سسٹمز اور آرگنز کام کر رہے ہیں وہ بھی ہیلدی ہوں گے۔ لیکن اگر سیلولر لیول کے اوپر کوئی بھی چھوٹی سی بھی جینیٹک پرابلم، جینیٹک چینج، انہیلدی ہونا یا کسی بھی منرل کی کمی ہونے سے آپ کی اگر یونٹ خراب ہوتا ہے تو آپ کی پوری باڈی اور ہر سسٹم اس سے افیکٹ ہوتا ہے۔ تو دس از ایگزیکٹلی واٹ وی مین بائی اٹ، کہ اگر فیملی اسٹرانگ ہے، فیملی سسٹم اسٹرانگ ہے، تو سوسائٹی بھی اسٹرانگ ہے۔ اسی طرح بلڈنگ کی مثال لیجیے۔ جتنی بلڈنگ اونچی بنانی ہوتی ہے تک اتنی ہی آپ کو فاؤنڈیشنز گہری ڈالنی ہوتی ہیں، تاکہ وہ بلڈنگ اپنے اوپر کھڑی رہ سکے اور اپنا وزن اٹھا سکے اور ڈی اسٹیبلائز نہ ہو۔ اس کے بعد فاؤنڈیشن کے بعد آپ جو پہلا یونٹ بناتے ہیں، وہ پوری بلڈنگ کی جو اسٹرکچر ہے اور اس کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو آپ جب پہلا یونٹ اچھا بنا لیتے ہیں، اسٹرانگ بنا لیتے ہیں، اسٹرانگ فاؤنڈیشنز کے اوپر، تو باقی بلڈنگ صرف اس کے اوپر کھڑی کرنی ہوتی ہے آپ نے، اور پہلا یونٹ اور فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ سارا کا سارا اس کو سہارا دیتی ہیں۔ سو واٹ میکس اے ہیپی فیملی اینڈ واٹ میکس اے ہیپی فاؤنڈیشن اینڈ واٹ میکس اے ہیپی یونٹ؟ کسی بھی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے وہاں کوئی ہائرارکی بنائی جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ وہاں پہ ایک ٹاپ ٹیئر کی فارمیشن ہوتی ہے، اس کے بعد سیکنڈ ان کمانڈ کوئی ہوتا ہے، اس کے بعد نیچے جو ہیلپرز، ورکرز، ایک پراپر اسٹرکچر اس آرگنائزیشن کا بننا ہوتا ہے تاکہ وہ آرگنائزیشن ہیلدی اسٹائل میں کام کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو میرے اور آپ کی فیملی کا یونٹ بنایا ہے، یا جو اس دنیا کا نظام بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کو بنایا، اور اس کے بعد کچھ کام ایسے تھے جو آدم نہیں کر سکتا تھا، اور آدم کو ایک کمپینین کی ضرورت تھی، تو اس کے بعد اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوا کو بنایا، اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ کاموں کے لیے بنایا، جو کام آدم نہیں کر سکتا تھا۔ ادروائز ظاہر ہے حوا کو بنانے کی ضرورت نہ پیش آتی اگر اللہ تعالیٰ نے حوا سے بھی آدم والے ہی کام لینے ہوتے۔ سو اللہ تعالیٰ کریٹڈ این آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہیومن بینگ، جو کہ انیٹمیکلی فرق تھا، جس کی باڈی فرق تھی، جس کی فزیولوجی فرق ہے، اس کا سوچنے کا طریقہ فرق ہے، اس کا چیزوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ فرق ہے، اس کی بائیو کیمسٹری فرق ہے، اس کی ہیموگلوبن دونوں کے لیولز فرق ہیں، اس کی دونوں کی اسٹرینتھس میں فرق ہے، دونوں کے مسل ماس میں فرق ہے۔ سو کیمسٹری ہو یا بائیولوجی ہو یا انیٹمی ہو یا فزیولوجی ہو، ہر چیز میں یہ دونوں مخلوقات ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے الگ الگ طرح کے کام لینے تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے دماغ اور دل کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، دل کے بغیر دماغ نہیں چل سکتا اور دماغ کے بغیر دل نہیں چل سکتا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دو الگ الگ مخلوق بنائی، دو الگ طرح کے ہیومن بینگز بنائے، جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ سو یہی دو کمپوننٹس جو ہیں، یہ ایک یونٹ کی، ایک فیملی کی بنیاد رکھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر اس سے جو ہے ہی ڈسپرس فرام دیم مین اینڈ ویمن، اور پھر اس پیر سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد اسی کنٹینیوٹی کے اندر ہی سورہ نساء کی جو سارا اسٹرکچر ہے، وہ سارا کا سارا فیملی اور اسلامک سوسائٹی کی فارمیشن کے بڑے سارے سیکرٹس ریویل کرتا ہے۔ دے آر not so secret, they are obviously open to everyone, but our problem is we don't open the book and see, we look for solutions outside the book that was given to us as a solution. سو اسی کنٹینیوٹی میں جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا اور تم سب کو برابر پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ رحم کے رشتوں کا خیال رکھنا ہے، رحم کے رشتوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں اللہ از واچنگ اوور یو۔
یعنی تم جو بھی سلوک کسی کے ساتھ بھی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے کے حق مانگتے ہو۔ پھر اللہ میاں مردوں کو بہت سارے احکامات کہتے ہیں، اور بہت سارے احکامات قرآن کے اندر مردوں کے بارے میں ہیں، مردوں کو پریشر ہے عورتوں کا خیال رکھنے کے لیے، عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرنے کے لیے۔ And even in the last sermon of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he said at حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا اس میں Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے عورتوں کے بارے میں کہ تم ان کے ساتھ کائنڈنس سے پیش آئے کہ نہیں آئے۔ سو اللہ تعالیٰ کے جو سیکرٹس ہیں ہیپی فیملی کے لیے وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اینڈ فیئر اللہ، اینڈ ڈو جسٹس، اور لیو ود ویمن ان کائنڈنس، بی کائنڈ ٹو ویمن۔ Men are kavam over women because they spend over women, and the righteous women guard the men's rights in their absence. So this is the beautiful system that Allah Ta'ala has made کہ مرد اپنے دائرۂ کار میں کام کریں اور عورتیں اپنے دائرۂ کار کے اندر کام کریں۔ گھر کا سسٹم دونوں نے اٹھایا ہوا ہے، دونوں اس کو پراپرلی رن کرنے کے ذمہ دار بھی ہیں، اور دونوں میں سے کسی بھی ایک کے بغیر گھر نہیں چل سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ دونوں کو اس رعیت کا ذمہ دار بناتا ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے کئی دفعہ سنی بھی ہے، کوٹ بھی کی ہے، کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، ہر شخص لیڈر ہے، ہر شخص ایک چرواہا ہے، اور اس کے جو پیچھے اس کی رعیت ہے، اس کی جو ریوڑ ہے، وہ اس کے بارے میں ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دے۔ سو مرد اپنی پوری فیملی کے لیے ذمہ دار ہے، اور عورت جو ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی جنریشن بلڈنگ کے لیے ذمہ دار ہے، وچ از in all honesty a nobler job. یعنی raising generations is a nobler job, isn't it? مطلب you are 50% of the world and you gave birth to another 50%, and you are responsible and you have the credit and responsibility, and آپ کے سر کے اوپر تاج ہے کہ آپ نے اس باقی 50% کو تیار کرنا ہے، ذمہ دار بنانا ہے۔ So this is how immensely influential a woman can be, and a woman is actually، کیونکہ وہ اپنے شوہر کو انفلوئنس کرتی ہے، اپنے بچوں کو انفلوئنس کرتی ہے، اپنی جنریشنز کو انفلوئنس کرتی ہے۔ سو شی از ناٹ اے ویکر کریچر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو امینس پاورز دی ہیں، نیگوشیٹ کرنے کی پاورز، انفلوئنس کرنے کی پاورز، ڈیسیجن میکنگ کی پاورز، اینڈ آل دا مینس ڈیسیجنز، اف ناٹ آل، موسٹ آف دیم آر انفلوئنسڈ بائی دیئر ویمن۔ سو یہ اسٹرکچر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ ایک سرکل آف انفلوئنس عورت کا ہے، ایک سرکل آف انفلوئنس مرد کا ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کن الفاظ میں ڈیفائن کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کے ریلیشن کو لباس کہتا ہے، رفیق کہتا ہے، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کمپینینز ہیں، ہیلپرز آن دا پاتھ آف ٹروتھ، اینڈ سپورٹ ایچ ادر، دے کمپلیمنٹ ایچ ادر۔ مطلب جیسے ایک برک دوسری برک کو سپورٹ کرتی ہے، آدھا حق لیتی ہے اور آدھا حق دیتی ہے۔ ایک برک اسی طرح ہوتی ہے نا، کہ وہ آدھے سے سپورٹ کرتی ہے، آدھے سے سپورٹ لیتی ہے۔ آپ نے برکس کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آدھی برک جو ہے وہ دوسرے آدھے کو سپورٹ کرتی ہے، پھر دوسرا آدھا تیسرا آدھے کو سپورٹ کرتا ہے۔ اسی طرح کر کے وہ دیوار یا جو بلڈنگ ہے وہ یونٹ کے اوپر یا اسٹرانگ فاؤنڈیشن کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرتے ہوئے بنتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح مرد اور عورت بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو اسی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں اور ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن اور اسٹرانگ گھر بناتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں تقویٰ سے کام لو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ سارے خطابات جو اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے کرتے ہیں، مردوں کے اوپر اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ تم سے پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، تم سے عورت کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت کا خیال رکھو، بیوی کا خیال رکھو، بیٹی کی اس طرح سے تربیت کرو۔ سو دس از اے لاٹ آف رسپانسبلٹی، دس از ناٹ سپیریورٹی، دس از ایکچولی a lot of responsibility on a man's shoulder about women. So یہ actually مطلب if I am in a man's position, I would think that I'm a lot more burdened than a woman is burdened. کہ مجھ سے بار بار کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں تم سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کائنڈنس سے کام لو، جسٹس سے کام لو، نرمی سے کام لو، درگزر سے کام لو۔ اور پھر فوڈ، کلودنگ اور شیلٹر کی رسپانسبلٹی الگ، جو رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نہیں ڈالی ایز اے وومن۔ اگر میں کماتی بھی ہوں تو بھی وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، تو بھی میرے شوہر کا میری کمائی کے اوپر کوئی حق نہیں، اور شوہر کی کمائی پہ میرا اور میرے بچوں کا پورا حق ہے۔ آپ یہ بیلنس دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مور ٹلٹڈ ٹورڈز ویمن ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح عورتوں کو پروٹیکٹڈ اور کس طرح عورتوں کو سپورٹڈ رکھا ہے۔ سو دس از دا سسٹم دیٹ اللہ تعالیٰ ہیز کریٹڈ وچ از ایکچولی اے فلالیس اینڈ بیوٹیفل سسٹم۔ سو لیٹس کم بیک ٹو دی اوریجنل کویسچن، سو واٹ آر دا سیکرٹس آف اے ہیپی فیملی؟
سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو برابر پیدا کیا، جو بات میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں. اینی تھنگ دیٹ میکس یو سپیریئر ٹو اندر ہیومن بینگ، دی اونلی تھنگ ایکچولی، دی اونلی ون تھنگ دیٹ میکس یو سپیریئر ٹو اندر ہیومن بینگ از یور تقویٰ. دس از اگین اسٹیٹڈ ان دا قرآن، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یعنی اکرم اور سپیریئر اور کسی اور سے اونچا درجہ آپ کو کوئی چیز اگر دلاتی ہے تو وہ آپ کا تقویٰ دلاتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے نہ کسی مرد کی بات کی نہ کسی عورت کی بات کی. اگر عورت تقوی میں زیادہ ہے تو اللہ کے زیادہ قریب ہے، اور اگر مرد تقوی میں زیادہ ہے تو اللہ سے زیادہ قریب ہے. سو سپیریورٹی اور انفیریورٹی کا اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے صرف. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی طرف میں واپس جاؤں گی. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مین از کریٹڈ ویک. اللہ تعالیٰ انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور اس کے بعد کیا کہ نفس دل کی تنگی کی طرف جلدی سے مائل ہو جاتے ہیں. مطلب جلدی سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملا. اور یہ بات مردوں کے اندر بھی ہوتی ہے، عورتوں کے اندر بھی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے اٹینشن نہیں مل رہی، میرا کام نہیں ہو رہا، مجھے اس کو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے جو کہ یہ نہیں کر رہا یا کر رہی. سو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ صلح بہرحال بہتر ہے، سیٹلمنٹ از بیٹر. ایک دوسرے کو اچھا صلح یا گھر بچانا یا گھر کو قائم رکھنا یا گھر کے اندر خوشی کے لیے اب جو میں سیکرٹس ریویل کرنے لگی ہوں وہ ہر ریلیشن شپ کے لیے ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہیں. ہیپی فیملی، ہیلدی فیملی کے 2 سیکرٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 128. یو کین ٹیلی اینڈ یو کین گو بیک اینڈ یو کین ویریفائی دس. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں جو ریلیشن شپس کو، جو گھروں کو، جو تعلقات کو بچاتی ہیں اور محبت ان کے اندر پیدا کرتی ہیں. احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو. تحسنوا وتتقوا، 2 things. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کی بات نہیں کی کہ عورت کو یہ کام کرنا ہے، یا مرد کی بات نہیں کہ مرد کو یہ کام کرنا ہے. یہ 2 رولز ہر رشتے کے لیے ہیں. اور ذرا اس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ توسن اور تتقو سے ہوتا کیا ہے. کہ آپ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں ایکچولی حق سے زیادہ دینا، اور تتقو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرنا. سو آپ ایک گھر کو امیجن کریں جس میں ہر شخص دوسرے کو حق سے زیادہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، کہیں میں تو ایٹ فالٹ نہیں ہوں، کہیں میں نے زیادہ زور سے تو نہیں بات کر دی، کہیں میں نے بیجا تو نہیں ڈانٹ دیا، کہیں میں نے بیجا تو نہیں کسی کی غیبت کر دی، کہیں میں نے بیجا تو نہیں کسی کی شکایت لگا دی. سو یہ 2 چیزیں آپ کو اور مجھ کو، ایک آدمی کو، ایک عورت کو، ایک ہسبینڈ کو، ایک وائف کو، ایک پیرنٹ کو، ایک چائلڈ کو، ایک ساس کو، ایک بہو کو، ایک دیورانی کو، ایک جٹھانی کو، کسی بھی ریلیشن شپ کو، ساس کو، سسر کو، بہو کو، دیور کو، جیٹھ کو، جو بھی ریلیشن جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، اور خصوصاً میاں بیوی کا آپس کا رشتہ، تحسنوا وتتقوا، اس کو بچانے کے لیے یہی 2 سیکرٹس ہیں کسی بھی رشتے کو بچانے کے لیے، کہ آپ حق سے زیادہ دیتے چلے جائیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرتے چلے جائیے. اب آپ امیجن کریں کہ یہ جب میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ حق دیتے چلے جاؤ. ایک گھر ہے جس میں ایک عورت حق دیتی چلی جا رہی ہے اور احسان کرتی چلی جا رہی ہے، حق سے زیادہ دیتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا شوہر بھی تحسنوا وتتقوا کے ہی انڈر کام کر رہا ہے کہ وہ حق سے زیادہ دیتا چلا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کائنڈنس کے ساتھ اپنی بیوی کو ٹریٹ کرتا ہے. تو اس گھر کا ماحول کیسا ہوگا کہ ہر کوئی اپنا حق دینے پہ فوکس کر رہا ہے، مانگنے سے زیادہ دینے پہ فوکس کر رہا ہے، کیونکہ سب اپنا رسپانسبلٹیز، سب کو اپنی رسپانسبلٹیز یاد ہے اور سب دوسروں کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں. آپ سوچیں کہ ایک آئیڈیل ہوم اللہ تعالیٰ تخلیق دیتا ہے ان 2 کوالٹیز کے ساتھ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی جواب دہی کا احساس ہو کہ میں کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا، کیونکہ ہم سب اپنے آپ کو بہتر جج کر سکتے ہیں. ہم جتنا مرضی کندھے اچکا کے یہ بات کہیں کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا، ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم نے دوسرے کا دل توڑنے کے لیے بات کی تھی کہ نہیں کی تھی، اور اگر ہمیں یہی بات کہی جائے تو ہمیں اچھی نہیں لگے گی. سو ہم سب سے اچھے جج خود ہوتے ہیں. تو ایکچولی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں وہ بات کہوں ہی نہ جو میں سن نہیں سکتی، یا جو میں خود بھی مجھے اچھی نہیں لگتی وہ بات میں کسی کو کہوں بھی نہ. سو اس طرح ایک آئیڈیل ہوم تخلیق پاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زبان سے جو بھی بات نکالوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نکالوں. اور جب ہر شخص اس گھر کا، شوہر، بیوی، بچے، پیرنٹ اینڈ چائلڈ، ہسبینڈ اینڈ وائف، سب انہی 2 اصولوں کے اوپر چل رہے ہوں گے، آپ سوچیں اس گھر کے اندر حق دینا ہی دینا ہوگا. حق کسی کو مانگنا ہی نہیں پڑے گا، دوسرے کو خود مل رہا ہوگا. مثلاً یہ کہ آپ کا شوہر گھر تھکا ہوا آیا ہے اور آپ اس سے کہتی ہیں کہ آپ سارا دن کے تھکے ہوئے آئے ہیں، میں آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، اور وہ آگے سے آپ کو جواب میں کیا کہتا ہے؟ تم بھی تو سارا دن کی تھکی ہوئی ہو، چلو میں تمہارا کچھ ہاتھ بٹا دوں. دیٹ کائنڈ آف اے ہوم اللہ تعالیٰ وانٹس ٹو کریٹ.
ہیلپنگ، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والا، ایک دوسرے کو بڑھاوا دینے والا، ایک دوسرے کو سپورٹ دینے والا، ایک دوسرے کا دل بڑھانے والا، ایک دوسرے کو آرام دینے والا. اسی طرح پیرنٹ اینڈ چائلڈ کا جو تعلق ہے کہ حق صرف جتانا نہیں ہے، حق دینا بھی ہے. صرف اپنے حقوق یاد نہیں دلانے، دوسرے کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے. اسی طرح بچوں کو اپنے ماں باپ کا حقوق کا احساس ہو کہ ہم میرے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، یہ سارا دن کس کی خاطر اتنی محنت کرتے ہیں، تو ان کے کہے بغیر مجھے ان کا حق دینا ہے. سو ہر رشتہ ان دو چیزوں کا اگر خیال رکھے، حق سے زیادہ دینے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں. اس گھر کا ماحول مجھے بتائیے کہ اس گھر سے فرق ہوگا جہاں صرف ڈیمانڈز ہوں کہ تم نے میرا فلاں حق نہیں دیا، میں تمہارے موزے نہیں ڈھونڈ سکتی، مجھے نہیں پتا کہ تمہاری چیزیں کہاں کھوتی ہیں، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، میں اس کام کے لیے تمہارے گھر نہیں آئی تھی. یا شوہر یہ کہے کہ تم سارا دن کرتی کیا ہو، سارا دن تو تم گھر میں رہتی ہو، تو تم نے کیا کام، میں تو سارا دن کا تھکا آیا ہوں، تم کیا کرتی ہو، سارا دن تو تم فون پہ لگی رہتی ہو. سو this kind of argument does not exist in a home جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کام کرتے ہوں اور جہاں آپ ایک دوسرے کو محبت اور احسان سے دوسرے کے ساتھ سلوک کرنے والے ہوں. اور یہاں there is a very important point that I'd like to address. یہ 2 points جہاں ہم نے اپنی بیٹیوں کو سکھانے ہیں کہ احسان سے کام لو بیٹا، حق دیتی چلی جاؤ، اور تقویٰ سے کام لو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو. یہی 2 باتیں ہم نے اپنے بیٹوں کو بھی سکھانی ہیں، کیونکہ ایک عورت کا انفلوئنس اپنے بیٹے پر بھی ہے، اور وہی بیٹا اگر خدا کے خوف کے ساتھ چلتا رہے گا تو اس کا بھی گھر سکون والا ہوگا. تو یہ چیزیں ہم نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کی تربیت میں شامل رکھنی ہے تاکہ ہم ہیلدی اور ہیپی فیملیز کریٹ کر سکیں. کیونکہ ہمارا بہت سارا زور عورتوں کی، بچیوں کی تربیت پہ ہوتا ہے. بچوں کی بھی اسی طرح، بیٹوں کی بھی اسی طرح تربیت کرنی ہے، کیونکہ آگے انہوں نے ہیڈ آف دا فیملیز بننا ہے. دے شوڈ بی رسپانسبل انف، دے شوڈ بی گاڈ فیئرنگ انف، دے شوڈ بی متقی انف ٹو فیئر اللہ، کیا وہ کسی کی لڑکی کے ساتھ، کسی کی بچی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اور یہ کام پھر ایک عورت کا ہے. سو دس از ہاؤ the circle of influence of a woman works. You influence your husband, you influence your father, you influence your son. So that is how influential you can be. And that is what a big responsibility and a very noble job Allah Ta'ala has given to you. So I'll conclude it here کہ we are anatomically different, we are physiologically different, we are cellular, biochemically different, we are wired differently, we think differently, our emotions are different, our way of handling different situations is different. So we are different. We are not superior, we are not inferior than each other. We are actually same, we are actually equal, but we are placed in different. ہم نے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے میدانوں میں پلیس کیا ہے، ہمارے محاذ مختلف ہیں، ہمارا انداز مختلف ہے، اور دونوں جگہ الگ الگ طرح کے ہیومن بینگز چاہیے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ہیومن بینگز پیدا کیے. ہم ایک دوسرے کے دائرہ کار میں گھسنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو پھر ایکچولی پھر ضرورت نہیں تھی پھر ایک عورت کو بنانے کی، اگر مرد سے بھی، عورت سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کام لینے تھے جو مردوں سے لینے تھے. سو پراؤڈلی اون یور circle of influence, proudly own your field, proudly own your influence. Actually be proud of being a woman. یہی فرق ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سسٹم کا اور ایک وہ سسٹم جو کہ گاڈلیس ہے، جس کے اندر رائٹس صرف ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں. دینے پہ اتنا زور نہیں ہوتا جتنا رائٹس کے ڈیمانڈ کرنے پر زور ہوتا ہے. دس از ایکچولی دا ڈفرنس بٹوین اے گاڈلیس سوسائٹی اینڈ اے سوسائٹی دیٹ از ڈریون بائی اللہ تعالیٰ سسٹم. اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے. اس میں ہر شخص حق دیتا ہے، شوہر بھی حق دیتا ہے، بیوی بھی حق دیتی ہے، بچے بھی حق دیتے ہیں، اور دوسرے کو ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو اپنا حق ملتا چلا جاتا ہے. جبکہ گاڈلیس سوسائٹی کے اندر حق مانگا جاتا ہے، حق مجھے دو، مجھے دو، مجھے دو، مجھے اور مل جائے، مجھے اس کے بعد کچھ اور مل جائے، میرا یہ حق پورا نہیں ہوا، میری یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی. سو دس از دا بیسک ڈفرنس جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی کئی دفعہ بات کی ہے کہ دس از ایکچولی دا ڈفرنس بٹوین اے گاڈلیس سوسائٹی اینڈ اے سوسائٹی دیٹ از رن بائی فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی، جس میں ہر شخص کو یہ خوف ہو کہ میں نے کسی بڑی پاور کے آگے، اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے اپنے ہر ایکشن کا، اپنی ہر زبان سے نکلے ہوئے ہر حرف کا، اپنی آنکھوں کی اور اپنے ہونٹوں کی جنبش کا، جس سے میں نے کسی کی دل آزاری کی. میں ہر چیز کا جواب دہ ہوں اور مجھے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. So this is what I found to be the secrets of
happy home, of a home where everyone feels accountable of what they do, and everyone is giving other people's right, they're fulfilling all the rights of other people and family members. So آج کی بات کا آخری سیکرٹ بھی یہی ہے کہ اسی کو حیا کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے شرمانا. اللہ تعالیٰ چونکہ ہر وقت آپ کے میرے ساتھ موجود ہیں، اس لیے کسی کی دل آزاری کرتے وقت، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے وقت، کسی کے ساتھ کوئی گناہ کی بات کرتے وقت، کسی کو تنگ کرتے وقت، کسی کو اذیت دیتے وقت، تکلیف دیتے وقت اللہ تعالیٰ سے شرمانا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سا کیسے حساب دوں گی. اس بات کو اس حدیث سے سمجھیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اتنی حیا کرو جتنا سے اس کے ساتھ حیا کرنے کا حق ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے ہم اس سے حیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ whoever is shy of Allah as much as is due، اللہ تعالیٰ سے جو اتنا شرمانا جتنا کہ اس کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ he should protect his head and that which it comprises. مطلب اس کو اپنے سر کی حفاظت کرے اور سر کے اندر جو کچھ ہے، یعنی اپنی سوچ کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، ان سب چیزوں کے اوپر واچ رکھے کہ ان سب کاموں میں ان سب چیزوں سے ایسا کوئی کام سرزد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، جو اس کی مخلوق کو ناراض کرنے والا ہو. his stomach and that which is adjoining it، اور پھر اپنے پیٹ کی اور پیٹ سے جڑی چیزوں کی حفاظت کرے، یعنی حلال یا حرام جو وہ کھا رہے ہیں اس کو واچ کر کے رکھیں کہ کیا میں اس چیز کا اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکتا ہوں، اور اس سے جو جڑی چیزیں یعنی پرائیویٹ پارٹس، ٹو پرزرو اٹ فرام دی ان لافل ویلتھ اینڈ پروٹیکٹ دا پرائیویٹ پارٹس فرام دی ان لافل. تو آپ یہ سوچئے کہ جو مذہب آپ کو اور مجھ کو حیا کا یہ مطلب سمجھاتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہوئے شرمائیں، خراب سوچ سے شرمائیں، غلط بات سے شرمائیں، غلط بات سننے سے شرمائیں، اور جو مذہب مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ گواہی دو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، چاہے وہ تمہارے ماں باپ، تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، مگر سچی گواہی دو. اسٹینڈ اپ فار جسٹس، اسٹینڈ اپ فار ٹروتھ ایون اف اٹ گوز اگینسٹ یور سیلف. سو یہ نظام جب میرے اور آپ کے گھروں کے اندر قائم ہوگا تو سوسائٹی میں بھی قائم ہوگا. جب ہم سچ بات کہنے والے ہوں گے، زیادتی چاہے میرے گھر میں سے کسی نے بھی کی ہوئی ہو، کسی بھی رشتے نے کی ہو، اگر میں اس کو سمجھانے والی ہوں یا سمجھانے والا ہوں اور سچائی کا ساتھ دینے والا ہوں، اور غلط بات چاہے وہ کسی بھی رشتے نے کی ہو اس کو روکنے والا ہوں، سچ کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہوں، تو پھر ہمیں سوسائٹی میں بھی وہی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اسٹرانگ یونٹ، اسٹرانگ فیملی، اسٹرانگ سوسائٹی، ہیلدی ہیپی فیملی، ہیلدی ہیپی سوسائٹی. سو جو معاشرے کے اندر جو اس وقت ہمیں مسائل، مشکلات، لیک آف جسٹس نظر آتی ہے، طاقتور کا ساتھ دینا نظر آتا ہے، یہ سب چیزیں جب ہمیں نظر آتی ہیں وہ اس لیے کہ ہم نے وہ سسٹم گھر میں بھی قائم نہیں کیا. ہم گھر میں بھی کمزور کو دباتے ہیں، کمزور رشتوں کو دباتے ہیں، اور انصاف کی بات نہیں کرتے، اپنے پسندیدہ رشتے کے فیور کی بات کرتے ہیں اور انصاف کی بات نہیں کرتے. ہمارے لیے یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہم فلاں اور فلاں کا دل، فلاں رشتے کا دل کیسے دکھا دیں، فلاں رشتے کے اگینسٹ کیسے بات کر دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر حال میں انصاف کی بات کرو. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہیپی فیملی ہوگی، ہیلدی فیملی ہوگی تو ہیلدی سوسائٹی میں بھی نظر آنے شروع ہو جائیں گی. اور باقی بقیہ حدیث کے اندر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ اپنے سر کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ سے اور پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی چیزوں سے ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرنی، اللہ تعالیٰ سے شرمانا ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے. اینڈ ہی شوڈ ریممبر ڈیتھ، اور موت کو یاد رکھے، اینڈ دیٹ وچ از ٹو کم آفٹر اٹ، اور موت کے بعد جو کچھ آنا ہے اس کو یاد رکھیں. آپ سوچیں ہم اس چیز کو یاد رکھیں گے تو پھر ہم بے انصافی کیسے کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب ہے ہمارا یہ والا ایلیمنٹ کمزور ہے، ہم موت کو یاد نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کو یاد نہیں کرتے، اس لیے ہم سے بے انصافیاں، زیادتیاں سرزد ہوتی ہیں، اس لیے ہمارا ہیپی اور ہیلدی فیملی نہیں ہے، اسی لیے ہماری ہیپی ہیلدی سوسائٹی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں مرنا یاد نہیں ہے، موت یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا یاد نہیں ہے. اینڈ whoever desires the hereafter should abandon the adornment of this world. Whoever fulfills these duties has been shy of Allah as much as is due. یعنی موت کو یاد رکھو، اور موت کے بعد جو آخرت آنی ہے اس کو یاد رکھو. جو آخرت کی کامیابی چاہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا، اور جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کیا. سو
دس از دا ہولسٹک کانسیپٹ آف اے ہیپی فیملی. کیا؟ تحسنوا، تتقوا، اور جسٹ اسٹینڈ اپ فار جسٹس. 3 چیزیں: احسان کا رویہ ہو، اللہ تعالیٰ سے خوف کا رویہ، اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا رویہ ہو، اور اس کے بعد کیا ہو کہ ہر حال پہ انصاف کی بات کرنا اور جسٹس کی بات کرنا، اسٹینڈ اپ فار جسٹس. اور ہر گناہ اور ہر غلط بات اور ہر زیادتی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حیا رکھنا، موت کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھنا. جزاک اللہ خیر کثیرا.